اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جو کوئی بھی دکھ انسان کو، چاہے وہ میرا بھائی ہو یا بہن ہو، ان کو چین نہیں لینے دے رہے، تو یاد رکھیے گا تہجد سارے دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ میرا اللہ جل شانہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کروں۔ تو یقین رکھے تہجد اللہ تعالیٰ سے کن فیکون کہلوا دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جب کوئی بھی سرد راتیں ہوں یا گرم راتیں ہوں تو اپنا بستر چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت یعنی تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا ہوتی ہے، تو وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یوں راتوں میں اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا، یاد رکھیے گا یہ بے مطلب نہیں ہے، اور ہر کسی کو تہجد کے سجدے نصیب نہیں ہوتے، قسمت میں نہیں ہوتے میرے عزیز بھائیوں۔ اور یاد رکھیے گا تہجد کی وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی، وہ پکار بھی جو فقط ابھی آپ کے صرف دل کی دھڑکنوں میں ہے، وہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ آدھی رات میں اٹھ کر جب بندہ وضو کر کے اپنے جسم کو اور اپنے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ جائے نماز پر کھڑے ہو کر اپنے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا اس میں پھر جو اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں وہ دوسری کسی شے میں نہیں ملتی۔ میرے عزیز بھائیو، نصیب کی لکیروں کو بدل دیتی ہے تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے، اور اگر کوئی بھی دعا آپ کو تہجد تک لے گئی ہے تو جان لیں کہ آپ کی دعا انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے ضرور قبول ہوگی۔ میرے عزیز بھائیو، تہجد میں کوئی بھی دعا مانگی جائے اس کی مثال ایسے تیر جیسی ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کے نہیں دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، تہجد کی دعاؤں پر ہر کسی پر رحمت ہوتی ہے، اور تہجد کا یہ تعارف ہمارے لیے بے وجہ تو نہیں ہو رہا۔ اگر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے، جو ملنا ہے، جس کی وجہ سے آپ اور میں تہجد تک پہنچتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اگر کوئی بھی درد ہے جو رات بھر سونے نہیں دیتا، تو جان لو وہ منتظر ہے، تمہارا بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا، کہ ہے کوئی مانگ لے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی سب کچھ یا ہر وقت سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جو ہمیں چاہیے وہ سب کچھ ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو وقت ہے مقدس محترم اللہ پاک سے باتیں کرنے کا، وہ تہجد کا وقت ہے، اور تہجد کے وقت کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور تہجد کا پلڑا مقدر پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں اللہ پاک اپنی رحمت سے کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، اور یاد رکھیے گا تہجد کا سجدہ ہی کن فیکون تک لے جاتا ہے، اور یہ جو مایوسی ہے آج ہے کل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہی جان پاتے ہیں۔ تہجد کے لیے ہم خود نہیں جاتے، بلکہ اللہ پاک اپنی رحمت سے چن لیتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے، اور جس کو اللہ جیسی عظیم ہستی چن لے وہ اللہ پاک کا بہت لاڈلا بندہ یا بندی بن جاتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ تہجد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے کن کی سفارش کرتی ہے، اور تہجد صرف نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور نصیب کو 4 چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو،
اس کی وجہ کہ تہجد کے لیے بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ صرف اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے اللہ پاک ہدایت دیتا ہے، جسے اللہ پاک اپنا بنانا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہر میرا بھائی، ہر میری بہن کوشش کرے نماز تہجد ضرور پڑھے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نماز تہجد کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی پڑھنی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں باقی نمازیں نہیں پڑھتا اور صرف تہجد کو پڑھ لیتا ہوں، تو یاد رکھیے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور تہجد کی نماز اللہ کی بہت لاڈلی نماز ہے، لیکن وہ 5 نمازیں بھی تو اسی اللہ نے فرض کی ہیں، اور تہجد کی نماز یا اور جو بھی کچھ آپ نوافل پڑھتے ہیں وہ نفلی عبادت ہے۔ اور جب کوئی میرا بھائی بہن تہجد کے وقت اٹھ جائے اور تہجد کی نماز پڑھے، چاہے 2 ہی نفل پڑھ لے، اس کے بعد ساتھ ہی 2 نفل توبہ استغفار کے پڑھ لے، اور اس کے ساتھ ہی 2 نفل اللہ پاک کی سب نعمتوں کے شکرانے کے طور پر پڑھ لے، اور جس میرے بھائی یا بہن کو جو بھی حاجت ہو تو وہ 2 نفل رکعت نماز حاجت کے عطا کرے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کریں، استغفار کریں، اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی میرا بھائی بہن صبح نماز تہجد کے بعد اور جو بھی نوافل میں نے آپ کو بیان کی ہے ان سب کے بعد اگر 100 بار سورہ اخلاص پڑھ لے اول آخر درود پاک کے ساتھ، یعنی جب ہم نفل پڑھ لیں تو 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں کیونکہ یہ افضل ہے، اور اس کے بعد 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کو بہت لاڈلی صورت ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کے جھولیاں پھیلا کے اللہ پاک سے دعا کریں۔ جس میرے بھائی بہن کی کوئی حاجت ہے وہ اللہ پاک سے دعا کرے، اپنے لیے مانگ لیں، یا جس کی جو بھی کوئی مشکل پریشانی ہے تو اس سے نجات کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں۔ تہجد کا وقت وہ عظیم وقت ہے جس میں آپ اللہ پاک سے کھل کے دعائیں کریں، اس سے باتیں کریں، اپنی مشکلاتیں، اپنی پریشانیاں بتایا کریں، اے میرے اللہ مجھے یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یا میری یہ حاجت ہے۔ میرے عزیز بھائی یاد رکھیے گا، اللہ سے بہتر آپ کا ہمدرد کوئی نہیں، اللہ سے بہتر آپ کی حاجت کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ سے بہتر آپ کے دل کی دعا، درد کی دعا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اللہ جیسی عظیم ہستی وہ ہے جس نے صرف کن کہنا ہے، اور ہماری جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت سے پوری ہو جائے گی۔ بس پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ پاک سے دعائیں کریں، اور جب کوئی میرا بھائی بہن اپنے لیے دعا کرے تو کسی اور کے لیے بھی، بلکہ جتنے بھی اس پوری کائنات میں انسان ہے، جنات ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ پاک سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔